وہ انسان جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جو بے سکونہ ہوا ہے، تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دینے سے ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد نا شخص تلاش کریں جس کو آپ کو لگے کہ اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس بھوکے کے پیٹ میں روٹی اللہ کے حکم سے پہنچا دیں گے، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہیں کہ میری پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے۔ آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے، میں نے تو پہاڑوں میں سے بھی پانی جاری کر دیا، تو تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ آس پاس دیکھو کہ کہیں جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو، کہیں دوسرا تو اس سے یا اس سے زیادہ بڑی تکلیف سے نہیں گزر رہا۔ اور جب آپ کا احساس بیدار ہو جاتا ہے نا، روحانی صحت کی سب سے بدترین بیماری جو ہے، روحانی صحت کو جو خراب کرتی ہے، وہ ہے بے حسی، بے حس ہونا۔ جب آپ بے حس ہو گئے ہو نا، آپ روحانی صحت کو نہیں بہتر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو۔ خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو، سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں۔ اینگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے، یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے۔ پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں۔ وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا، اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ اینگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے۔ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ دل میں دیکھیں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ اس کی فجر قضا ہو گئی، وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا۔ تو شیطان کہتے ہیں کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، صحیح بات کہ یہ نہیں کہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔